میں پروگرام کے تمام منتظمین کا اور صدر مجلس کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی عالمی عبقری شخصیت کے معطر تذکرے کے لیے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے کچھ خیالات پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس مجلس کو صرف ایک عبقری شخصیت کے تذکرے سے تھوڑا سا آگے بڑھا کر ہم اپنے جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں، امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اور ان مسائل کے جو اصل جڑیں ہیں ان کے ساتھ ہم مربوط کریں۔ جیسے کہ قرآن میں قصص اور واقعات انبیاء کے بیان ہوئے، حضرت یوسف کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے اور بھی بہت سارے انبیاء کا، تو قصہ برائے قصہ قرآن بیان نہیں کرتا بلکہ اس سے مسائل کا حل نکالتا ہے۔ تو ہماری آج کی مجلس بھی صرف ایک شخصیت کی ایک تاریخی تذکرے کے طور پر نہیں ہونے چاہیے کہ ایک بڑی شخصیت اللہ نے دی تھی جنہوں نے دین کا اور قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم صرف ان کے تذکرے کی حد تک محدود رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مجلس کو ہم زیادہ اس کا فروٹ حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک اس کو ہم ریلیٹ نہ کر لیں ہم اپنے مسائل سے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ معروضات پیش کروں گا اور پھر آخر میں ڈاکٹر صہیب حسن صاحب اور پروفیسر لکھوی صاحب نے جو بات کی ان کو ٹیک کرتے ہوئے میں بھی اپنے اہل علم کا جو طبقہ ہے، ہمارا دینی مدارس سے جو منسلک حضرات کا طبقہ ہے، ان کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ تو یہ میرے گفتگو کا بنیادی سٹرکچر ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی ذات سے تو اب تک ہم سب واقف ہو چکے ہیں، کوئی اگر پہلے نہیں بھی تھا تو اس مجلس کی وساطت سے واقف ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو جو زندگی دی تھی، تو زندگی کا جو سب سے بہترین استعمال ہو سکتا ہے میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی اللہ کے خداداد زندگی اسی مصرف میں استعمال کی۔ 78 برس ان کو عمر اللہ نے دی تھی اور اس میں 50 برس انہوں نے قرآن سے متعلق جتنی بھی شعبے ہیں سب میں منسلک ہو کر اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور اس امت مسلمہ کو اور پاکستانی امت کو ایک ایسے لائحہ عمل دیا ہے اور ایک ایسے مطلب ہینڈس دیے ہیں اور انڈیکیشن دیے ہیں، اگر اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو ہمارے دو بڑے مسائل ہیں۔ ایک تو ہمارا جو اجتماعی نظم ہے امہ من حیث امہ کا، وہ بہت ہی کمزوری کا شکار ہے۔ انفرادی طور پر مسلمانوں میں اتنا زوال اور اتنی کمزوری نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو مسلمان دین سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اس تعلق پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے بچوں کی تربیت دین پہ کرے، تو دینی وابستگی کافی حد تک ہے ہمارے پاکستانیوں میں۔ باقی دنیا کے لوگوں سے اگر ہم موازنہ کریں گے تو ہم پاکستانی آگے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہیں اور پھر امت مسلمہ کا عمومی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے پیچھے ہے۔ تو ہمارا جو فالٹ ہے وہ اجتماعی طور پر ہے کہ ہماری اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعی قوت جو ہونی چاہیے تھی، اس قوت کے جو ارکان اربعہ ہونے چاہیے تھے، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو امت کے زوال کا حل یہ ہے کہ ہم اجتماعی قوت کو اپنے جو امت کے حوالے سے جو ہمارا تصور ہے اس کو ہم بیدار کریں اور اس کے حوالے سے جو ہماری بنیادیں بنتی ہیں ان بنیادوں کو ہم مضبوط کریں۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں جو بنیادیں دی ہے وہ اس لیول کی بنیادیں تھی کہ اس سے ہم امت کا قیام اور احیاء امت کا کام اور نشأت ثانیہ کا کام ہم اس سے لے سکیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی کیمسٹری میں اگر آپ سوچیں گے نا تو وہ کئی چیزوں سے مرکب تھی۔ اس میں جدید علوم تو انہوں نے حاصل کیے ہی تھے، لیکن اس میں علامہ اقبال سے احیاء ملت کا جذبہ ان میں آیا اور مولانا مودودی رحمہ اللہ سے احیاء دین اور غلبہ دین کا جذبہ آیا، اور پھر کراچی میں قیام کے دوران میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب تقی عثمانی صاحب ان حضرات سے بھی ان کی صحبتیں اور رفاقتیں رہی، اس سے بھی ایک دینی فکر اور ایک جذبہ ان میں آیا، اور ان سب چیزوں کو ملا کر پھر انہوں نے قرآن ہی کو اپنے دعوت کا اور مشن کا اور اپنے سرگرمیوں کا ایک محوری حیثیت جو دی وہ قرآن ہی کو دی۔ اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف اگر ہم ایک مختصر لفظ میں کرنا چاہے تو وہ ایک اچھے مدرس داعی قرآن تھے۔ بس ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ وہ مدرس قرآن تھے، داعی قرآن تھے، داعی بالقرآن تھے اور مجاہد بالقرآن تھے۔ اور قرآن کی جو آیت ہے وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کریں اور اس دین کو آگے بڑھائے، اس کا صحیح مصداق تھے۔
تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی جہاں سے ڈرائیو ہوئی تھی وہ بڑے بڑے اچھے منابع ہے، امت کے فکر کے اصل مراکز ہے، وہاں سے ڈاکٹر صاحب کی وابستگی رہی، اور پھر اس کا اثر ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ کتنا کام اللہ نے ان سے لیا، اور یہ جو کام اللہ نے ان سے لیا ہے تو یہ ایک غیر معمولی صفات جو اللہ نے ان کو ودیعت کی تھی اس کی برکت سے یہ کام ہوا، اور ہم بھی اگر ایسا کچھ کام کرنا چاہیں گے تو ہمیں بھی وہی صفات اپنانی ہوگی جو اس طرح کے حضرات کی ہوا کرتی ہے۔ یہ پورا ایک طبقہ ہے امت مسلمہ میں، مجددین کا طبقہ، ان کی ایک خاص زندگی ہوتی ہے، خاص ان کے صفات ہوتے ہیں، خاص ان کے اثار اور جذبے کے جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے ایک معیار ہوتا ہے، وہ معیار سمجھنا چاہیے، وہ صفات سمجھنی چاہیے، وہ پھر اپنانے چاہیے۔ تو پھر ہر آدمی ہم میں سے اس طرح کا اگر ان صفات کا حامل بن جائے تو اس طرح کا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دین شخصیات پہ ایسے نہیں رکھی کہ یہ شخص کام کرے گا تو یہ دین آگے بڑھے گا اور نہیں، بلکہ کرائیٹیریا ہے، معیار ہے، اس معیار پر جو بھی اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی جو سب سے عمدہ اور اعلیٰ صفت تھی جو اس کی تحریک کو یہاں تک پہنچنے میں کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اخلاص للہ اور فی اللہ، اور اخلاص للدین اور اخلاص بالدین، اور فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اخلاص بہت اعلیٰ پیمانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور اس حد تک تھی کہ اس اپنے مشن کے لیے کسی بھی قربانی سے وہ دریغ نہیں کرتے تھے، اور ان کے ایک مشہور ایک مقولہ ہے، ملفوظ ہے، ان کی کئی کتابوں میں ہے کہ مجھے منزل سے زیادہ اس منزل کی تلاش میں اور اس راستے میں لگنے میں ہی مزہ آتا ہے، اور اس میں اگر میری زندگی گزر جائے تو یہی میری کامیابی ہے۔ منزل حاصل ہو یا نہ ہو یہ تو تقدیری فیصلے ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اس منزل کو پانے کے لیے اور اس جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے ہماری زندگی گزرے۔ تو یہ ایک بڑی صفت۔ پھر اس صفت کے جو نچلے مظاہر ہے کہ اس میں تواضع ہوتی ہے، اس میں بے نفسی ہوتی ہے، اس میں خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں ذاتی مفادات سے ماوراء ہو کر کام کرنا پڑتا ہے، اس میں سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دین کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے، اپنے خاندان کو پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی ان تمام چیزوں کا مظہر ہے، اور پھر اسی صفت کا جو ایک اعلیٰ مظہر ہوتا ہے کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے بلا کا مقاص، جو بھی اس کے نتائج ہو، چیلنجز ہو، اس کو قبول کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب پی ٹی وی میں ان کو دعوت قرآن کے لیے اور درس کے لیے بلایا گیا، اور جب یہ بات آئی کہ اس میں بے حجاب خواتین بھی سامنے ہوگی، تو ڈاکٹر صاحب نے انکار فرمایا کہ یہ مزاج شریعت کے موافق نہیں ہے، میں ایسی مجلس میں نہیں آ سکتا۔ کافی پریشرائز ان کو کیا گیا، خواتین نے ان کے خلاف جلوس تک نکالے، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے موقف پر قائم رہے۔ تو یہ جو استقامت ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ جب صبر کی صفت ہو انسان میں، اور یقین اور ایمان کامل ہو، مضبوط یقین ہو، ٹھوس قسم کا یقین ہو اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر، تو تب یہ امامت کا اور یہ اقتداء کا اور مقتدی بننے کا درجہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو جو مقام دیا تھا ان صفات کی روح سے دیا تھا۔ تو ان کے اخلاص، للہیت، جذبہ اور دین پر عمل پیرا ہونا، اور پھر اپنے خاندان میں جس طرح انہوں نے دین کو زندہ رکھا۔ محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ جو خود ایک بہت بڑے داعی قرآن تھے، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے میں نے دیکھا اور رفاقت بھی ہوئی، اور ان کے خاندان کو بہت قریب سے دیکھتے ہوئے میں نے ڈاکٹر صاحب کی ذات کے حوالے سے اور پورے خاندان کے حوالے سے محسوس کیا کہ مظاہر شریعت پر عمل کرنے میں وہ کسی بھی مداہنت کے قائل نہیں تھے، کسی بھی قسم کے۔ تو یہ دین پر پختہ رہنا، قائم رہنا، اور کسی باہر کے چیزوں کے پریشر سے متاثر نہ ہونا، اور ہر جگہ اللہ کا پیغام بلا کا مقاص بیان کرنا، یہ اسی صفت کے بل بوتے پر ہوا، اور اسی صفت کے ذریعے سے وہ بات آگے بڑھی۔ تو ناظرین، ہمارا جو اجتماعی نظم ہے اس میں کمی کی وجہ سے اور اس میں خامی پائے جانے کی وجہ سے ہم زوال کے شکار ہیں۔ اسی اجتماعی نظم کو بحال کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پوری تحریک شروع کی، اور اس تحریک کی بنیاد اسی چیز پر رکھی جو رکھنی چاہیے تھی، قرآن کریم اور قرآن سے ماخوذ تعلیمات، اور وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ کے قرآن کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے مختلف سٹیجز طے کیے جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی جو قرآن سے وابستگی کی زندگی تھی،
یہ صرف ایک تعبد کا پہلو نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے میں ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے اس لیے، بلکہ نظام بدلنا اور ہمارے جو زندہ تابندہ مسائل ہے اس مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن ہی میں موجود ہے، قرآن کی طرف رجوع میں ہی موجود ہے۔ تبھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو اپنے اقدامات کا اور اپنی تحریک زندگی کا محور بنایا، اور ہر مسلمان کو ایسے ہی بنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صفات فرمائی ہے تو اس میں ایسی صفت جو تمام صفات کا جامع ہو، تو یہی حضور نے فرمایا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ میں دین سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب دین سکھانے کے لیے نصاب کیا ہونا چاہیے؟ تو یہی قرآن و حدیث ہے، باقی نصابات تو اس کے ضمن میں ہی آتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم ذرا ریئلائز اگر کر لیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے ایسے مسلمان تیار کرنے ہیں جو دین پر عامل ہو، عالم ہو، دین کے لیے قربانی کے لیے آمادہ ہو، اور اس طرح افراد کی تیاری سے پھر آگے نظام کی تبدیلی کی طرف ہم بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی جماعت اسلامی سے علیحدگی کی کئی وجوہات میں اہم ایک وجہ یہ تھی کہ انتخابی سیاست سے ہم اسلام کی روح کو نہیں پا سکتے۔ اسلام کی روح کو ہم پائیں گے تو گراس روٹ لیول پر کام کرنے سے ہوگا، افراد سازی سے ہوگا، گھر گھر جا کر ایک ایک فرد کو اٹھا کر اس کو عامل اور عالم بالقرآن بنانا ہوگا۔ ایسی جماعت ایک متنبی مقدار میں جب آئے گی تو یہ انقلاب آگے رفتہ رفتہ بڑھے گی۔ اور یہاں میں غلط فہمی کا اظہار کروں کہ بعض جو ریڈیکل عناصر ہے، جو شدت پسند ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے بعض چیزوں کو اپنے لیے وہ دلیل بناتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آخر میں راست اقدام کے قائل تھے اور اس میں مسلح جد و جہد کی بات بھی انہوں نے کی تھی، تو ایسی بات قطعاً نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے انقلاب کے 5-6 مراحل ٹیکے بیان کیے ہیں، اس میں آخری مرحلہ ہے اور یہ ہے بھی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کس جگہ میں یہ مراحل ہے تو اس جگہ کے تعین بھی ہونا چاہیے۔ تو اسلامی ملکوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا کبھی بھی یہ نظریہ نہیں رہا کہ یہاں بزور اسلحہ نظام کو تلپٹ کر کے تلچٹ کر کے افراتفری مچا کر خون بہا کر اسلام نافذ کیا جائے۔ ایسی تعلیمات ان کی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی یہی تعلیمات ہے کہ ایسے موقع پر ہم آگے پیش ہوں گے، دعوت کے طریقے ہی کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس میں جتنی بھی مصائب اور آلام اور مصیبتیں آئیں گے بس برداشت ہی ہم کرتے جائیں گے۔ تو برداشت کا فرمولہ ہے نا فتنوں کے زمانے میں کہ مقتول بن جاؤ لیکن قاتل نہ بنو، تو ڈاکٹر صاحب کا یہی فارمولہ ہے کہ ہم برداشت کرتے رہیں گے، جو ہم پر ظلم کریں گے اور جو اسلام سے بغاوت کریں گے وہ لوگ کب تک حوصلہ رکھیں گے، آخر وہ تک جائیں گے۔ منکرات کا خاتمہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو یہ پورا سٹیجز جو انہوں نے انقلاب کے بتائے ہیں، تو اس میں بنیادی روح جو ہے وہ عمل بالقرآن ہی کا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے اس حوالے سے لینا ہے کہ اس سے امت مسلمہ میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں ہے۔ اور دوسری بات جو میں اہم عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف بہت کم مقررین نے شاید اشارہ کیا ہوگا یا کیا کریں گے، وہ یہ ہے کہ جہاد بالقرآن جو حضرت ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 29 پر انہوں نے جو تعلیم کی سیکولرائزیشن کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ ملحد ہے، یہ بے خدا ہے، اور جب تک یہ تعلیمی نظام ہمارا حل نہیں ہوگا تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارے تعلیم کے تلوار کے نیام میں سے اسلام اور توحید کی تلوار نکال کر اس میں الحاد کا خنجر رکھا گیا ہے، اور وہ اتنا زہریلا خنجر ہے کہ اس سے اس کا ازالہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ یونیورسٹی قائم کریں، ایک تعلیمی سیٹ اپ، اس میں چند گھنٹے جو ہے وہ اسلامیات کے لیے رکھ لے، یا کوئی جزوی صاحب نصاب اسلامیات کے لیے رکھ لے، یا کچھ بیانات آپ کروائے، کیونکہ یہ الحاد اس نصاب کے رگ و پے میں ایسا پھیلا ہوا ہے، ایسا سرایت کیا ہوا ہے جیسے کہ پتے میں پانی، تو پتے کے کس کس جز میں سے اب پانی نکالیں گے؟ تو کہہ رہے کہ طبعیات ہو، سیاسیات ہو، امرانیات ہو، ہمارا اکنامکس کی جو تعلیمات ہے، جو بھی ہے تعلیمی سیٹ اپ ہے، یہ انکار خدا پر اور لا خدائی کے تصور پر مبنی ہے، اور اس کے بین السطور میں اگرچہ وہ اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس اور اکاؤنٹنگ کی کتابیں کیوں نہ ہو، اس کے بین السطور میں بھی انکار خدا اور انکار توحید ہے۔ تبھی تو اس نظام سے ہمارے لوگ جو تیار ہوتے ہیں تو بغیر کسی کے بتائے وہ ملحد قسم کے لوگ اس سے تیار ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے جب علی گڑھ کے نظام تعلیم پہ تبصرہ کیا ہے، تنقیحات جو ان کی کتاب ہے، میں سب کو تجویز کروں گا کہ وہ پڑھ لے، بہت ہی ایک اعلیٰ قسم کے انہوں نے مسائل کا اس میں وہ ادراک کیا ہے اور اس کا حل پیش کیا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ علی گڑھ تو ایک اسلامی یونیورسٹی اور کالج، اور اس میں اسلامیات کا نصاب ہدایت تک کتابیں اس میں پڑھائی جاتی تھی، پھر اس سے بڑے بڑے ملحدین کیسے تیار ہوئے؟
تو انہوں نے بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو نظام وہاں تھا تو وہ جوں کے تو تھا باقی علوم کا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ توحید پر مبنی کرتے ہوئے کوئی سیاسیات کا نصاب نہیں بنایا گیا، توحید پر مبنی کرتے ہوئے کوئی معاشیات کا نصاب نہیں بنایا گیا، کوئی عمرانیات کا نہیں بنایا گیا، کوئی سوشل سائنسز کا نہیں بنایا گیا۔ وہی نصاب جو مغرب میں تھا جوں کے تو لیا گیا، ساتھ ساتھ کچھ اسلامی کتابیں رکھی گئی، تو اس کا بالکل بھی وہ اثر نہیں ہوا جو ہونے چاہیے تھا، بلکہ جو نظام غالب تھا تو یہ ایک تو نیچرل اصول ہے کہ اسی کا اثر ہوگا۔ تو جو لوگ تیار ہوئے تو ان میں یا تو بالکل کٹر ملحد تھے یا ان میں الہادی جراثیم تو بہرحال تھے۔ شاذ و نادری کوئی بچ گیا ہوگا اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے تو ایک الگ بات ہے۔ تو انہوں نے نصاب تعلیم کے سیکولرائزیشن پر بات کی ہے، اور یہ بات بڑی تاکید سے فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس نصاب کو ہم نے توحید کے نظام پر قائم کرنا ہے، تب ہمارے مسائل حل ہوں گے، کیونکہ اس امت کے اور اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ ایک صالح نظام تعلیم سے ہی حل ہوں گے۔ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے ان کے جو کرتوت ہے اور جو چیزیں ہیں اور جو ہمارے یونیورسٹیوں کا حال ہے، اور جہاں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے مایوسی ہے، تو یہ اس کی جڑ میں آپ جائیں گے تو کس بنیاد پر ہے؟ تعلیم اور تربیت کے فقدان، کمی، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا نہیں ہے جس سے اچھے رجال کار تیار ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے مشن میں ایک اہم مشن، ایک اہم صالح نظام تعلیم کا بھی تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس رخ کو بھی ہم آگے بڑھائیں، اور جتنے بھی جدید علوم ہے اس کے اسلامائزیشن کی ہم کوشش کریں۔ الحمدللہ امت مسلمہ کے پاس ایسے ماہرین ہے جو دین کے بھی ماہر ہو، دنیا کے بھی ہو، وہ حضرات اگر ان نصابات پر ریویو کریں گے نظر ثانی تو اس سے وہ مضر پہلو نکال لیں گے۔ جو الہادی پہلو اس میں جگہ جگہ ڈالے گئے ہیں، جو روح کی طرح اس کے اندر موجود ہے، جو لاشعوری طور پر ہمارے بچوں کے ذہن میں وہ تصورات آ رہی ہے، تو ان دو چیزوں کو اگر ہم آج کے مجلس سے خلاصے کے طور پر نکالیں کہ ایک اچھے نظام تعلیم کے لیے ہم نے کوشش کریں گے، اور الحمدللہ ہمارا جامعۃ الرشید اسی نہج پر کام کر رہا ہے کہ ایک اچھا اور صالح نظام تعلیم ہمارا ہو، جس کی بڑی کمی ہے، جس سے ہمیں رجال کار پر نہیں ملتے۔ تو اگر انٹیگریشن ہو جامعۃ الرشید اور تنظیم اسلامی میں اور انجمن خدام القرآن میں، تو اس کاز کو بہت آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اچھا ایک صالح نظام تعلیم کے لیے کوشش کرنا، اس کے بغیر انقلاب ممکن نہیں ہے۔ اور اس نظام تعلیم میں عمومی جو اثر ہے، ظاہر ہے جو ڈومیننٹ چیز ہے وہ تو قرآن ہی ہے، قرآن کی تعلیمات اور درس ہی ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر ہم لے کر اپنے زندگی کا مشن بنائیں گے، بھلے ہمیں منزل حاصل نہ ہو، لیکن وہی ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، اور وہی ایک ہے کہ اس منزل میں چور ہو جانا یہی منزل ہی پانے کے مترادف ہے۔ تو اسی کو ہم زندگی کا محور بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کے روح کے لیے بھی اثار ثواب کا بڑا ذریعہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام لواحقین کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں اس کے دین میں، ان کے دلوں میں وہ جذبہ عطا فرمائے جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جس جذبے کو لے کر دنیا سے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔